زندگی ہے، دستور بندگی ہے، ایمان کی تازگی ہے، یہ دل کی روشنی ہے۔ پڑھو قرآن پڑھو، پڑھو قرآن پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والسلام علی اہلہا۔ امام معصوم کا فرمان ہے، لکل شیء ربیع وربیع القرآن شہر رمضان۔ ہر چیز کے لیے ایک موسم بہار ہے، اور قرآن کے لیے موسم بہار ماہ مبارک رمضان ہے۔ ماہ مبارک رمضان کی ان بابرکت ساعتوں کو مزید بارونق اور بابرکت بنانے کے لیے یہ قرآنی سلسلہ، جس میں آج ہم اس سورہ کے بارے میں بات کریں گے جس سورہ کا نام ہے سورہ مبارکہ زلزال۔ اس کا نام زلزال کیوں رکھا گیا؟ نام سے واضح ہے، زلزلہ کے معنی کے اندر یہ لفظ ہے، اور زلزلہ عربی زبان کے اندر زلزلے کو یا زمین کے ہلنے یا زمین کی لرزش کو کہا جاتا ہے۔ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا 99 سورہ ہے، یہ 99واں سورہ ہے، 8 آیتوں پر مشتمل ہے، 1 رکوع ہے، اور مدینہ منورہ کے اندر یہ سورہ نازل ہوا۔ خاص پیغام جو اس سورہ کے اندر ہے وہ قیامت سے پہلے کی ہولناکیوں کی طرف ہے، کہ جب پروردگار عالم حکم صادر کرے گا اور اب قیامت نزدیک ہوگی، ایسا زلزلہ آئے گا کہ زمین کی لرزش سے لوگ حیران و پریشان ہو جائیں گے۔ زمین اپنا سارا بوجھ باہر نکال دے گی، جو بھی اس کے دامن کے اندر ہوگا وہ باہر نکال دے گی، چاہے اس میں قیمتی خزانے ہوں، چاہے پہاڑ ہوں، جو چیز زمین کے اندر موجود ہے وہ باہر نکال دے گی۔ اور پھر انسان کہے گا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا؟ زمین مخاطب ہوگی، یہ تمہارے رب کا حکم ہے، اور تمہارے رب نے یہ حکم دیا ہے۔ اس دن لوگ اپنے اعمال کا مشاہدہ کریں گے، اور جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اس نیکی کا اجر دیکھے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اس کا خمیازہ دیکھے گا۔ ختمی مرتبت کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے اور یہ کہتا ہے، یا رسول اللہ، جو دین آپ پھیلاتے ہیں اس دین کے بارے میں مجھے تعلیمات دیجیے۔ پیغمبر نے اپنے صحابی کے حوالے کیا، صحابی نے اسے سورہ مبارکہ زلزال کے بارے میں بتانا شروع کیا، اور جب سورہ مبارکہ زلزال کی تعلیم دی اور ان آیتوں پر پہنچا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو شخص ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا، نیکی کو دیکھے گا، ذرہ برابر بھی برائی کرے گا، اس برائی کو دیکھے گا، اس کا خمیازہ دیکھے گا۔ اس شخص نے جب یہ جملہ سنا تو اس نے کہا کہ واقعاً ایسا ہی ہے؟ صحابی نے کہا بالکل ایسا ہی ہے۔ کہ ٹھیک ہے، مجھے سمجھ میں آ گیا کہ میں حق کی طرف ہوں اور دین اسلام کی طرف ہوں۔ جب پیغمبر کو اطلاع دی گئی کہ اس شخص نے یہ جملہ کہا، پیغمبر نے کہا وہ شخص فقیہ بن کر واپس لوٹا ہے۔ اس سورہ مبارک کے بارے میں خود پیغمبر خدا کا یہ فرمان رسول گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص 4 مرتبہ اس کی تلاوت کرتا ہے گویا ایسا ہے کہ اس نے پورے قرآن کریم کی تلاوت کی۔ اور پھر امام صادق کا جملہ کہ اس کی تلاوت کرنے سے نہ اکتاؤ، یعنی سورہ مبارکہ زلزال کی تلاوت کرنے میں کوتاہی نہ کرو۔ جو مستحب نماز بھی پڑھے گا پروردگار عالم اسے زلزلے جیسی آفت سے محفوظ رکھے گا، اس کی موت زلزلے کی وجہ سے واقع نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح آسمانی بجلی اور آسمانی آفات سے پروردگار عالم محفوظ رکھے گا۔ اور اگر موت اس سبب سے آ بھی گئی تو پروردگار عالم اسے فوراً جنت میں داخل کرے گا۔ اور پھر مولا کی روایت کا جملہ ہے کہ پروردگار اس شخص سے مخاطب ہوگا کہ میں نے اپنی جنت کو تیرے لیے مباح کر دیا، جیسے چاہے تو رہ سکتا ہے، تجھ پر کوئی ممانعت نہیں ہے، تجھ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے، اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللهم صل على محمد